انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، انداز رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منال شیخ۔ رمضان کا آخری عشرہ یعنی کہ جہنم سے نجات کا عشرہ، 2 عشرے ہم سے جا چکے ہیں، ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، پتہ نہیں ہم نے رحمتیں حاصل کی یا نہیں، پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، لیکن خدارا یہ آخری عشرہ ہے، اس میں اس کے ایک ایک لمحے میں، اس کے ایک ایک گھڑی کو ضائع مت کریں۔ یہ جو آخری کے 10 دن ہیں نا، بہت قیمتی دن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، تو انہیں اتنا اس بات کا دکھ اور ملال، اگلے سال انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یعنی کہ سبحان اللہ کہ کتنی اس اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ کر دنیا کی چکا چوند سے نکل کر صرف اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، اللہ کے ساتھ اپنی باتیں منوائے، اللہ کے ساتھ اپنی وہ تمام غلطیاں جو ہے وہ درگزر کروائے، معاف کروائے۔ اسی لیے تو رمضان کو نشاط ثانیہ کہا گیا ہے، یعنی کہ دوسری زندگی۔ اور اس آخری عشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک ہی دعا کریں، اللہم قنی من النار وادخلنی جنتا یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں راؤ نوید حسن، سید احمد علی، سید مصباح الحق اور محمد رضوان اطاری۔ تو چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ تلاوت ہمیں سنا رہے ہیں سید مصباح الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سورہ قدر پورا کا پورا قرآن رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ ہم رمضان میں کس چیز کی سب سے زیادہ تلاوت کریں، کس چیز کا عمل اپنائیں کہ ہمارے جو ہے نیکیاں زیادہ ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں صرف قرآن پڑھو۔ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور اکرم خود بھی باقی سارے اذکار اور باقی سارے معاملات کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو صورت جس کا انہوں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ قدر، مطلب کتنی خوبصورت صورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اس کا مطلب اس کی ایک ایک لائن ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک سلامتی والی ہے یہ رات۔ اس کی ایک ایک ورسز کو دیکھیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے جیک پاٹ لگتا ہے نا، کوئی شارٹ کٹ مارنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارٹ کٹ دیا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں اتنی لمبی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ مطلب 900 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، انہوں نے کہا جب معراج پہ گئے تھے
کہ اے میرے رب میرے امت جو ہے، میری جو امتی ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ان کی تو عمریں اتنی کم ہے، اور پہلے لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں، تو وہ تو بھائی بازی لے جائیں گے، ہماری میری امت کہاں کھڑی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب غم نہیں کرو، میں تمہیں ایک ایسی رات عطا کروں گا جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 83 سال ہو جاتے ہیں، 83 سال، 1000 دن نہیں 1000 مہینے، تو لگ گیا نا جیک پاٹ۔ اور ان 5 راتوں کے اندر ہم نے یہ رات تلاش کرنی ہے، تو کیسے تلاش کریں گے؟ ہم اپنے عمل سے تلاش کریں گے۔ چلتے ہیں ہم کی طرف، اور ہم ہمیں سنا رہے ہیں راؤ نبی۔ رحمت دار دریا الہی جڑا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مینوں بخشے مولا اتے کم بن جاوے میرا، رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ، رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ، رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، تو نے عطا کیا میں نے بلا دیا، 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 تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا، منہ موڑ دیے دریاؤں نے میری اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ، رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ مولا، رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا مولا، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو جھٹلا دے، جو سچائی کو جھٹلا دے، دل ایسی درد سے اٹا ہوا، سکوا نہیں جسم کی مٹی سے، اب رو بھی اب بیتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا، یادیں نہیں کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، وہ رو جسم کی جنگ جنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ، رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ، یہ کہہ کے حیدر نے اللہ اللہ، یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی، اللہ ہو باقی من کل فانی، اللہ ہو باقی من کل فانی، مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا، نہ کچھ
تیرا نہ کچھ میرا اے غافل انسان نہ کچھ میرا نہ کچھ تیرا اے غافل انسان کئی منوں مٹی تلے سو گئے بڑے بڑے سلطان اللہ و باقی من کل فانی اللہ و باقی من کل فانی مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ مولا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب کیا بات ہے مطلب ایک سما طاری ہو گیا تھا بالکل ہر کوئی محو اس کے عشق میں بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اللہ کو چلے نہیں دیکھ رہے یہ ہم انسان ہیں بھٹکے ہوئے انسان ہیں لیکن ہمیں یہ تو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کتنا خوبصورت رہا نبی اللہ تعالیٰ آپ کو اور سلامت رکھے آپ کو جو آپ کی عزت اور مرتبہ بلند کرے بہت زبردست آپ نے ہم سنائی ہے اور باقی تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف کیا مطلب انسان چھوڑ دیا بالکل چھوڑ دیا ہے مطلب واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرے بندو واپس آ جاؤ تم 70 مرتبہ بھی گناہ کرو گے نا تو میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تم 70 مرتبہ بھی توبہ توڑو گے پھر آؤ گے پھر معاف کروں گا پھر آؤ گے پھر معاف کروں گا پر آ تو جاؤ مانگ تو لو گڑ گڑا تو لو آنسو تو بہا لو یہ وہ عشرہ ہے یہ وہ 10 دن ہے کہ بس سارے کام چھوڑ کر کیا پتا ہمیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو کچھ پتا ہے زندگی کا کسی کو نہیں پتا زندگی کا اور پھر جب آنکھ کھلے گی نا تو قبر میں کھلے گی پھر پتا چلے گا تو چلتے ہیں مطلب آگے اچھا اعتکاف میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا آخری عشرہ جو ہے نا اعتکاف کا بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو ینگسٹر ہیں ماشاءاللہ سے اب چلے بڑی عمر کے لوگ تو بیٹھتے ہیں اعتکاف میں ہمارے ینگسٹر بھی کتنے ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور ان کو ذوق شوق اور جذبہ بھی ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے سوچا ہو یا اعتکاف میں بیٹھے ہوں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں کتنے دفعہ بیٹھے ہیں؟ 2 دفعہ بیٹھے 2 دفعہ مسجد میں جا کر؟ جی الحمدللہ اپنے شوق سے؟ جی بالکل شوق سے اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے اور آخری 10 دن تو آپ کو پتہ ہے کہ خصوصی رحمت اللہ پاک کی طرف سے ویسے تو پورا رمضان ہی ہوتی ہے لیکن آخری جو عشرہ ہے جہنم سے نجات کا اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ جگہ فرما ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے مجھ کی طرف کرنے والا اور طاق راتیں بنسبت خود طاق راتوں میں جسے میں نے تلاوت کی 1000 دنوں سے پڑھ کر رات ہوتی ہے ہمیں کیا پتا کہ کون سی جس میں قرآن نازل ہوا کون سی وہ رات ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن طاق راتوں میں ہی نازل ہوا اچھا اس کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ رات نا بڑی میٹھی رات ہوتی ہے نہ سرد ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو سرخی مائل ہوتا ہے تو اس کی روشنی بھی تھوڑی کم ہوتی ہے اور سرخ ہوتا ہے مطلب یہ مطلب نشانیاں جو حدیثوں میں آئی ہیں علماء فرماتے ہیں یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں تو جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو مطلب وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے یا موبائل وغیرہ؟ گھر سے تربیت لی تھی اساتذہ کی طرف سے کہ الحمدللہ موبائل تو الاؤ ہوتا ہی نہیں ہے تو موبائل جو لے کے جاتے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتکاف نہیں ہوتا تو موبائل کی تو اللہ اس کے بندے کا معاملہ ہے وہاں پر موبائل کیا بیچ میں آتا ہے لیکن لڑکے آج کل کے لڑکے ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ چلو شغل میں مطلب ایک ٹرینڈ کی صورت میں آج کل جو ینگسٹر ہیں جو ہماری ایجوکیشن چل رہی ہے انگلش کی آپ بیٹھے کبھی اعتکاف؟ الحمدللہ اچھا کتنے دفعہ بیٹھے ہیں؟ میں 4 مرتبہ اعتکاف میں بیٹھا ماشاءاللہ 4 دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں کیا کرتے تھے سچ بتائیے گا کیونکہ ہمارے ینگسٹر سن رہے ہیں الحمدللہ نعت ہوں تو اللہ نعت پہ پڑھتا ہوں صحیح ہے اور میں نے بہت اچھا وقت وہاں پہ گزارا بہت کچھ سیکھا وہاں سے اچھا جی الحمدللہ کیا سیکھا مطلب وہاں پہ سیکھنے کے لیے مطلب یا تو تراویح ہوتی تھی یا نماز اس کے علاوہ کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ تراویح ہوتی تھی قرآن پاک پڑھتے تھے ہم لوگ اور اس کے علاوہ ہمارے جو مفتی جو سکھاتے تھے وہ ہم کو یہ سکھاتے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے آگے کیسے لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا ہے جو اخلاق تقویٰ سکھاتے ہیں کیا بات ہے تو پھر آپ لوگ اچھا کتنا گروپ ہوتا تھا آپ لوگ کا؟ ہمارا تقریباً 10-12 لڑکوں کا گروپ ہوتا تھا شرارتی مستیاں تو نہیں اچھا لڑکے کرتے ہیں مستیاں اکثر شرارتی لڑکے بھی ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ شوق پورا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے شوق پورا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ٹرینڈ اور اپنا شوق کرنے کے لیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اعتکاف میں بیٹھے لیکن اصل اعتکاف ہوتے ہیں جو واقعی اپنے سے بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں اور کچھ سیکھیں اور اس کے بعد جو ہے اچھا مجھے بتائیں جب آپ کے پیرنٹس ظاہر گھر سے کھانا وانا تو آتا ہوگا تو ایسا دل کبھی کیا کہ یار 10 دن کا اعتکاف ہے 5 دن ہو گئے آپ
जरा बाहर जाए, ऐसा कभी शुरू में इंसान को थोड़ी सी होती है, लेकिन जब इबादत और रियाजत में इंसान लग जाता है, अगर आपको अच्छे साथी मिल जाएं और वो माहौल बनाने वाले हों और महफिल सजाने वाले हों, अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हों, तो फिर इंशाल्लाह आपका दिल कहीं नहीं जाता, अल्लाह के घर में दिल लग जाता, फिर निकलने का दिल नहीं करता। अच्छा वो तो उस रात रोना आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद इत्तिकाफ में बैठी हूँ माशाल्लाह, मैंने 5-6 इत्तिकाफ किए हैं और मैं जब करती थी, मैंने सबसे पहला इत्तिकाफ जब मैं थी 6 क्लास में तब से किया था, फिर मैंने 8 क्लास में किया, फिर मैंने 9 क्लास में किया, फिर मैंने 10 क्लास में, हर साल जैसे कि था। और ऐसा था कि आखिरी जो होता था ना, जब निकलने का टाइम होता था, ओ माय गॉड मत पूछो, एक अंदर से वो हो रहा होता था कि रोना आता है कि उस वक्त ऐसे लगता है यार अल्लाह ताला जब एक बंदा अल्लाह के लिए बैठ जाता है दुनिया से किनारा कश करके, यकीनन अल्लाह उसके दिल में अपनी जो बरकतें रहमतें और नूर डालता है, लाजमी डालता है, ऐसा हो नहीं सकता कि ना डाले। तो फिर रोए आप लोग? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब निकल रहा होता है इंसान, जब फूल वगैरह डाल रहे होते हैं, हार वगैरह डाल रहे होते हैं, तो मस्जिद को अलविदा करने वाली बात है। मस्जिद का ताल्लुक हमारा नहीं टूटता, लेकिन एक जो पूरे 10 दिन रातें पूरी दिन सारा रौनक होती है जो गुजारे होते हैं, वो फिर मुश्किल हो जाती है निकलते हुए। तो फिर यही बात है कि इंसान को चाहिए कि जो है, लेकिन हार जब पिना रहे होते हैं, अच्छा हमें अपने घर में भी आती थी लेडीज, हार पिनाना, ये करना सब चीजें, तो फिर क्या कहते हैं कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि हाँ हमने यार हम कुछ अच्छा किया है ना। तो अच्छा पेरेंट्स का क्या बताएं, पेरेंट्स का हवा कैसा होता था हाल के भाई नहीं बेटा फिक्र और ये कुछ ऐसा? पेरेंट्स तो बहुत खुश होते थे कि बच्चा एतिकाफ में बैठा है तो फिर कुछ सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके इखलाक अच्छे हो रहे हैं। इखलाक वाकई सबसे बेहतर। अच्छा ये जो यंगस्टर की जो टीनेज होती है ना, उसके अंदर इखलाक का अच्छा होना, तरबियत का अच्छा होना और अपने से बड़े उम्मा कराम के साथ बैठना, ये बड़ा अच्छी बात है। राव आपको भी बैठे हो इत्तिकाफ में? जी बिल्कुल 5-6 मिनट हुआ। माशाल्लाह क्या बात है भाई, मतलब यहाँ पे सभी इत्तिकाफ में बैठे हैं। अच्छा एक ये भी बात है कि एक इलाका है, एक कम्युनिटी है, अगर उसमें से कोई भी इत्तिकाफ में नहीं बैठता ना तो ये भी गुनाह होता है, ये गुनाह होता है। एक रकबा मतलब एक कह सकते हैं कि हम क्या कहेंगे कि अगर 10 किलोमीटर कह रहे हैं या इस तरह से इलाका कह सकते हैं, एक इलाका कह सकते हैं हम, या 20 घरों का भी इसमें मुश्तमिल है कि अच्छा चलते हैं ब्रेक की तरफ, तो फिर हम ब्रेक से वापस पर इसमें कंटिन्यू करेंगे।